اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ کے موضوع پر ایک نئے ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں روزہ اور قرآن پاک کا ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ روزے کا جو اصل مقصد قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو آج ہم آپ کے سامنے تقوی، روزہ اور تقوی ان کے درمیان کیا تعلق ہے، اور ہمارے سماج میں یا ہمارے معاشرے میں اس تقوی کے حوالے سے کتنا ہم جاگروک ہیں، اور وہ چیز کتنا ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اور ہم کتنا تقوی حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ تقوی کی تو مختلف ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کا خوف خدا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے دل کو سرشار کرنا اور دل دماغ کو آلائشوں سے، بری چیزوں، گندگی سے پاک صاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی جگہوں سے انسان کا گزرنا جہاں دونوں طرف کانٹے ہوں، اور انسان پہلے ظاہر ہے کہ اس طرح سے کوئی شوٹ بوٹ میں تو نہیں جاتا تھا انسان، بلکہ چادر ٹائپ کا، یا یہ کہ وہ کرتا ٹائپ کا وہ بھی سلا ہوا کم، بلکہ اوپر سے دھوتی ٹائپ کا یہ ڈال لیتے تھے، جیسے آج بھی گاؤں دیہات میں بہت سے لوگ ہیں۔ اس راستے سے گزرے اور ان کے کپڑے کانٹوں سے الجھے نہیں، بلکہ بڑی حفاظت کے ساتھ وہ نکل جائے، گزر جائے۔ آلائشوں سے انسان کا یہ رہنا، یہ ایک مثال دی گئی ہے، مطلب آلائشوں سے انسان کے دماغ کو بھی اور دل کو بھی پاک رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کا سرشار رہنا۔ اس کا جو عام تصور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، چونکہ تقوی کی بات جب کی جاتی ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی یا دین کی بات جو کی جاتی ہے، تو انسان کی وضاقتہ بڑی اچھی ہو، اور فرشتہ صفت انسان لگتا ہو، ریش مبارک بہت گھنی ہو، اور دراز نفس ہو، اور امامہ یا بہت خوبصورت ٹوپی ہو، لباس سفید براق ہو، اور جو ایک خاص امیج ہم سوچ سکتے ہیں، اور نظریں اس کی بہت زیادہ نیچی ہوں۔ مقصد صرف یہی نہیں ہے تقوی کا، بلکہ تقوی کا تعلق تو انسان کا التقوی ہا ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا۔ ایک صاحب جو ہے وہ اوپر سے کپڑا وہ تولیہ ٹائپ کا لپیٹ کر کے جا رہے تھے، اور بڑے جھک کر کے، اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ التقوی ہا ہونا، کہ لباس سے اور جبوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے تقوی نہیں، بلکہ تقوی کا تعلق دل سے، دل انسان کا پاکیزہ ہونا، کہ اندھیرے اجالے میں انسان یکساں رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خلاف شرع تو شیخ تھوکتا بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں شیخ چوکتا بھی نہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ شریعت کے خلاف انسان تھوکے بھی نہیں، لیکن جہاں پر اگر اندھیرا پا جائے اور کہیں پر کوئی اور نہ ہو، بند کمرہ، الگ کمرہ ہو، تو بیچارہ وہ چوکتا بھی نہیں، موقع کو کہتے ہیں نا کہ بھائی موقع پہ چوکا لگا دینا، تو اس طرح نہ ہو، بلکہ انسان ظاہر اور باطن دونوں میں خوف خدا رکھتا ہو، اور اس کا اجتماعی زندگی میں بھی، اجالے کی زندگی میں، اندھیرے کی زندگی، دونوں کی اس کی یکساں ہو، جو بہت آسان نہیں ہے۔ اسے لعلکم تتقون قرآن پاک نے کہا ہے۔ میں اس کی چند مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے ہم اپنے سماج کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی تقوی کے آئینے میں اپنے معاشرے کی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ معاشرہ اسلامی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ اس پہ ہلکی سی روشنی میں نے اس سے پہلے بھی ڈالی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک چل رہا ہے، تراویح ہو رہی ہے بہت سی جگہوں پر، مسجدوں میں بہت سی جگہوں پہ 15 دن کا، 20 دن کا، 27 دنوں کا چل رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ گھروں میں یا بیٹھکوں میں یعنی تراویح پورا قرآن سننے سے رہ جائے، اس کے کہیں 7 دن، کہیں 10 دن، کہیں 15 دن کا چل رہا ہے۔ تو اس پہ میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ بجائے یہ کہ ہم اس پہ نکیر کریں اور تنقید کریں، اور تنقید کر کے اس سسٹم کو بھی ختم کر دیں کہ جلدی جلدی پڑھ لینے سے کیا فائدہ، اور بلکہ پورا پڑھو تو ٹھیک، ورنہ اس طرح پڑھنے سے اور گناہ ہوتا ہے، لعنت کرتا ہے قرآن۔ بل اس تنقید سے بہتر یہ کہ اس کی ہم اصلاح کی کوشش کریں،
اور ہم یہ تصور پیدا کریں کہ 7 دن کا اگر قرآن ہے تو قرآن اس انداز سے پڑھا جائے کہ امام کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے، مقتدیوں کو سمجھ میں آئے، تھوڑا سا لوگوں کا ٹائم زیادہ لگ جائے۔ اور چیزوں میں ٹائم لگاتے ہیں لوگ، جلسوں میں، جلوس میں، کتنی دیر لوگ مشاعروں میں پوری پوری رات جگ جاتے ہیں۔ تو اگر 7 ہی دن کا پڑھنا ہے، تھوڑا سا بجائے 2 گھنٹے کے 3 گھنٹہ لگ جائے، آرام سے ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر اس طرح کا تصور پیدا کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے یہ کہ ایسی تنقید کی جائے کہ خدا نخواستہ وہ سسٹم لوگوں کا تصور بدل جائے۔ جیسے بہت سے عرب ممالک ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن نہیں ہو پاتا وہاں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ایک طرف تو دیکھیے ہم روزہ رمضان کو ہم تقوی کی چیز اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خوف خدا سے اپنے آپ کو سرشار کرنا اور دل دماغ کو آلودگی سے پاکیزہ کر رکھنا، یہ ایک تقوی کو ہم اپنی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ خوف خدا کا تصور ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ اگر کوئی ایسی زیادتی ہو جائے تو بڑی عجیب بات ہوگی نا۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ مقتدی کے خوف سے انسان اگر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا سنا رہا ہے تو وہ غلطی احساس ہو رہا کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی، پھر بھی آگے چلا جانا، یا سامنے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لینا، یا کچھ امام صاحب کی قد کا خیال کرنا، یا اور لوگوں کو اجازت نہ دینا کہ اور لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ دیکھیے دلیلوں کے طور پر تو جیتنا مشکل ہے، ابلیس سے بھی جیتنا مشکل تھا کہ اب 4 لوگ اگر لقمہ دینے لگیں گے تو آواز عجیب غریب ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسی جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ ایک امام کے پیچھے 20 قدیم بہت مضبوط حفاظ کرام رہے، اور ایسی جگہوں پہ قرآن سنانے کا مجھے بھی موقع ملا۔ چھتہ مسجد کے بڑے بڑے حافظ قرآن ہوتے تھے دیوبند میں، اور ان کے سامنے تو اگر 3 لوگ لقمہ دے رہے ہیں تو اس میں الجھنے کی کیا بات ہے؟ قرآن ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کے ساتھ دیانتداری کرنی ہے۔ 4 لاکھ لقمہ کہ بھائی تو سنجیدگی سے لقمہ دے، ایک آدمی دیں، دوسرے لوگ خاموش رہیں۔ اگر ایمانداری ہم میں ہوگی، خوف خدا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا کہ ہمیں غلط نہیں پڑھنا ہے، تو ہمیں 4 آدمی کے لقمے سے کوئی عار نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں آنی چاہیے، کوئی احساس کمتری کی شکار نہیں۔ یہ امام صاحب کے لیے بات تھی۔ مقتدیوں کے لیے ہم درخواست کریں گے کہ مقتدیوں میں یہ جو تصور پیدا ہو گیا کہ امام کو لقمہ لگ گیا، 5 لقمے لگ گئے، 8 لقمے لگ گئے، 10 لقمے، یہ عیب نہیں ہے۔ وہ خوف خدا اگر اس میں سچا ہے تو وہ رک جائے گا، کہے گا مقتدی کہ یہاں پہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، وہ پوچھے گا، اور وہ قرآن پاک بیچ میں 2 رکعت کے بیچ میں قرآن دیکھ لے گا۔ وہ ایمانداری کو ہم عیب سمجھتے ہیں، اور اگر کہیں پر غلطی ہوئی اور وہ اچھل گیا یا متشابہ میں چلا گیا یا سامنے سے انڈرسٹینڈنگ کر لی اور لوگوں کو اجازت نہیں دی اور وہ چلتا چلا گیا، تو عام لوگ سمجھتے ہیں چونکہ انہیں تو غلطی کا احساس نہیں، لیکن اللہ رب العزت تو جانتا ہے دلوں کے احوال کو۔ تو کون زیادہ بہتر ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا امام کا دیانتداری کے ساتھ چاہے اسے 10 لقمے لگ جائیں کوئی حرج نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، یا قرآن غلط پڑھ کے چلا جائے اور مقتدی کی نظروں میں وہ اچھا ہو جائے کہ حافظ صاحب بڑے اچھے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے، غلطی کچھ وہاں کچھ یہاں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے ناظرین اگر اس کے لیے کوشش کریں تو اگر یعنی لاکھوں لوگ اگر 10 لوگوں میں یہ کانسیپٹ پیدا کر لیں گے، 10 لاکھ کریں گے، تو کتنی جلدی سے ایک تصور بدل جائے گا لوگوں کا اور یہ خیال ختم ہو جائے گا۔ ایک تو اس بات کی طرف ہم خاص توجہ دلانا چاہتے ہیں، گرچہ میں نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں اس پہ روشنی تفصیل سے ڈالی ہے، آج کچھ حصہ میں نے اسی کا خلاصہ ریپیٹ کر کے عرض کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب کو جاگروک رہنا چاہیے، اور مقتدیوں میں یہ تقریر ہونی چاہیے کہ امام صاحب کی ایمانداری یہ ہے کہ انسان ہے، قرآن 30 پارے کا قرآن ہے، وہ یاد کرتا ہے، اگر کہیں پر بھول جائے تو یہ عیب نہیں ہے۔ امام حرم کو بھی لقمے پڑ جاتے ہیں، وہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے تکان کا جو احساس ہوتا ہے کہ بہت تھک گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو تھوڑا سا مقتدیوں کی وجہ سے امام صاحب کو جلدی پڑھنا پڑتا ہے تاکہ کم وقت میں ہو جائے، ورنہ مقتدی تھک جاتے ہیں تو اس لیے انہیں جلدی پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر تھوڑا سا رمضان مبارک کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، دن میں روزہ رکھا ہے، محنت تو ہے، تو ظاہر ہے کہ محنت پہ ہی تو کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ ایگزامس میں کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم تھوڑی محنت بڑھا دیں
تھوڑا سا 1 گھنٹے میں بجائے قرآن تراویح ہونے کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت بڑا سرمایہ چلا جائے گا یا بہت زیادہ توانائی چلی جائے گی یا بہت زیادہ کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اس میں امام صاحب سے مقتدی لوگ تلقین کریں، امام صاحب ٹھہر کے پڑھیے، امام صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر یہ عام رجحان پیدا ہونے لگے گا، دیکھیے کچھ امام صاحب اور کچھ یہ لوگ دونوں مل کر کے بدلیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی، ورنہ پھر کہاں کا تقویٰ رہ جائے گا۔ یہ رمضان مبارک میں اگرچہ روزہ تو نہیں رکھا گیا لیکن قرآن بھی تو تقوی کی تعلیم دیتا ہے، تو مطلب مقتدی کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرا گیا، چونکہ اللہ کی پکڑ مضبوط ابھی تو نہیں آتی۔ تو یہ تصور ہم سب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور فلیکسیبل ہونا چاہیے امام کی حد تک بھی، اور امام کو خوف خدا زیادہ رکھنا چاہیے مقتدیوں کے حوالے سے بھی۔ اگر اس طرح کی چیز پیدا ہو جائے تو جو بے راہ روی ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، تو بجائے اس میں اس کے پر تنقید بیجا کر کے جس سے سسٹم خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس میں اصلاح اور اس کی تلقین کی جائے تاکہ اس میں بہتری آئے۔ ایک تو اس چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پاکیزہ رہو دل دماغ ہر اعتبار سے۔ دیکھیے تو تقوی کا مطلب صرف وضع قطع لباس میں یہ میں نہیں، بلکہ تقوی کا تعلق تو پوری حیات سے ہے، پوری زندگی سے ہے۔ اس کی مثال ایک آدمی جاب کرتا ہے، وہاں پہ اس کی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کا پابند ہو، جو اسے کام دیا گیا ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے اور اس میں کوئی خیانت نہ کرے۔ تو خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی وجہ سے کہ ہم نے کوئی نعوذ باللہ کوئی احسان کیا قدرت پر یا اللہ پر روزہ رکھا، اس میں آدمی اپنی زیادہ دیکھیے آنر چھٹی دے تو ایک الگ سی بات، لیکن اس میں کوتاہی کر دینا، اس میں اپنے کام کو پورے طور پہ نبھانا نہیں اور رمضان کا روزے کا یعنی حیلہ بہانہ بنانا، تو میں تو یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ تقویٰ ہے؟ تقوی کا تو یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی ایمانداری کو اس میں بڑھا دیں اور مہینوں کے مقابلے میں آپ کی کا ورک، آپ کی اور یعنی اخلاقیات، آپ کی گفتگو زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ رمضان تلقین کرتا ہے تقوی اور صبر کی اور ان چیزوں کی۔ لیکن بجائے یہ کہ روزے کا احسان سمجھتے ہوئے ہمیں چھٹی لینا یا آرام کرنا، یہ زیادہ ہی اس میں چھٹی لے لینا یہ نامناسب ہے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے سعودی عرب، دبئی، کویت، قطر، عمان اس طرح جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے عربین لوگوں نے ہم سے بتایا کہ ظاہر ہے کہ فجر کے بعد سے نہیں، اب تو گلوبل ہے تو بہت ساری ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، لیکن عام طور پہ جو دن کا ورک ہے تو ان کو ہم ظہر کے وقت چھٹی دیتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں، تو آدھا گھنٹہ اس کے لیے وہ چھٹی دیتے تھے۔ لیکن بہت سے لوگ اس میں اس کو نماز کے بعد آرام کرنے لگتے تھے، بجائے آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹہ، کیوں بھائی تو نماز میں دیر لگ گئی ہے وہ۔ اب آہستہ آہستہ اب جو ظاہر ہے کہ جس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں وہ پیسہ دے رہا ہے تو اس کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہوگا نا۔ اب نماز کو بہانہ بنا کر کے اب آدمی آدھے گھنٹے کی چھٹی کو 1 گھنٹہ یعنی اسپینڈ کر لے، خرچ کر لے اور لگا دے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ پھر وہ پابندی لگانے لگتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا یعنی اسلامی کنٹری ہے، کیسے لوگ ہیں کہ وہ نماز کی بھی چھٹی نہیں دیتے۔ تو گڑبڑی دونوں طرف سے ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے بھی ہوں گے ممکن، بعض لوگ یہ بھی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اس بات کی تلقین کی جاتی ہے اور رمضان اور روزہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے تئیں ہر جگہ ایماندار ہونا چاہیے اور ہمیں وہاں پر اس تقوی کا جو لعلکم تتقون کہا گیا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ورک کرنے میں جو اپنی ڈیوٹیز ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں یہ کانسیپٹ ایک تصور یعنی لوگوں کا بدل رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا کہ یہ نہیں مقصد ہے روزے کا کہ 1 مہینے میں انسان کوئی ہارڈ یا جو روٹین ورک ہے اس کو چھوڑ کر کے پھر وہ مطلب رات میں جاگے اور دن میں 3 بجے تک 2 بجے تک سوتا رہے اور پھر اٹھے نہائے دھوئے نماز پڑھے اور تھوڑی دیر کچھ تلاوت کرے یا پھر عصر کے بعد، تاکہ روزے کا پتہ ہی نہ چل پائے، افطار کر لے، افطار کے بعد تو پانی پیتا رہے اور یہ کہہ کر کے روزہ لگتا ہے یہ مقصد روزے کا نہیں ہے، بلکہ روٹین کا جو ورک اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا برڈن ڈالنا اور ایکسٹرا تھوڑا سا بھوک پیاس کا احساس کرنا تاکہ باڈی اس کی عادی ہو۔ ورنہ اگر آپ نے صرف کھانے پینے کا وقت ہی بدلا ہے، سونے پڑھنے کا ٹائم بدل دیا اور اپنا ورک بدل دیا،
لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، ظاہر کہ رات سونے کے بعد تو کوئی نہیں کھاتا، تو یا سو گئے تو دن میں کون کھائے گا. تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ تقوی والی چیزیں جو لعلکم تتقون کہا گیا ہے وہ اس کا کے مقصد کے خلاف ہے. ایک بات اسی طریقے سے یہاں جو کہا گیا وہ خواہشات پہ قابو پانا ہے. خواہشات کا مطلب اس کا صرف نماز روزے سے ہی تعلق نہیں، بلکہ خواہشات کا تعلق یہ ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی آرام جو ہے اس کو بھی تج دینا، یہ بھی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا نام ہے. روزہ صبر کا یعنی اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام ہے. مطلب طبیعت کا ہر جو جن چیزوں کی طرف میلان ہے اس پہ کچھ کنٹرول کرنے کا نام ہے. تو اس لیے رمضان المبارک میں یہ نہیں ہے کہ آرام بڑھ جائے، کھانا پینا کا وقت بدل جائے لیکن کھانا پینا بڑھ جائے، بلکہ ان خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنے کا نام روزہ، اس پہ قابو پانے کا نام روزہ ہے. اس پہ جو خواہشات بیجا خواہشات ہیں تو اس سے بچنے کا نام یہ تقویٰ ہے. یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن ہم عام طور پہ آج کا سماج، آج کا معاشرہ اتنا بدل چکا کہ رمضان المبارک کو خدا نہ خاکم بدین معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کر کے. اس لیے اس تصور کو بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور اس فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عرض کریں گے کہ روزے میں اور ہمارے کھان پان کا معاشرہ کیا ہے. ابھی تو ہم صرف اپنے جو خواہشہ بنیادی تقویٰ ہے اس پہ ہم جاتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان مبارک میں انسان یہ عہد و پیمان کر لے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. ایک مہینہ اگر انسان اس کی کوشش کرے اور باضابطہ جہاں پہ انسان دیکھیں بہت سے لوگ الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو لوگ اپنے بزنس وغیرہ میں اس طرح کرتے ہیں لیکن وہ عہد کر لیں تو بہت دنوں تک یہ عادت رہ جاتی ہے، یعنی جھوٹ نہ بولنے کا عہد پیمان کر لیتے تو وہ عادت بعد میں بھی رہ جاتی ہے اور پھر اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو بزنس وغیرہ میں تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ جو لوگ ایک اوریجنل اکثر چیزوں کے آج جو ڈپلیکیٹ لوگ بنائے لیتے ہیں، لیکن یہ کہ ڈپلیکیٹ کو اگر کہہ کر کے انسان بیچے تو بھائی جس کو لینا ہے وہ لے گا، جس کو نہیں لینا وہ نہیں لے گا. میں پروڈکٹ کا نام نہیں لیتا، لینے کے لیے اوریجنل گرام کم ہے لیکن اس کا قیمت زیادہ ہے چونکہ اس کا پروڈکٹ ہے اور اس کا برانڈ ہے، اس کے برانڈ کی وجہ سے اس کے اسٹاف وغیرہ زیادہ ہیں، اس کا خرچ زیادہ ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کے ٹیکسز زیادہ ہیں. اور اسی کا الٹرنیٹ بنایا، اس کا لوکل ہے، کم خرچ ہے، کم اس کو ٹیکسز وغیرہ دینے پڑتے ہیں، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، وزن بھی زیادہ ہے. بہت سے لوگ ایماندار کام دونوں کرتا ہے یا 19-20 کا فرق ہے تو دونوں لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں، تو یہ ایمانداری کا ایک تقاضا ہے. اگر یہ تصور لوگوں میں پیدا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ بزنس اس کا ڈیولپ کرتا ہے، نہیں ہے کہ اس کا کمزور ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے جو اس طرح کی چیزیں. رمضان مبارک اس بات کی تلقین کرتا ہے. اسی طریقے سے چیزوں کے بیچنے میں رکھی رکھائی چیزوں کو ملا جلا دینا جو آج کل یعنی گھپلا یہ چلتا ہے، تو روزہ اس میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے ناپ تول میں کمی ہے، اگر ہم کچھ یعنی مہینہ اگر ہم اس طرح سے گزاریں شاید یہ عادت بن جائے اور پھر غیر رمضان میں بھی ہم ایسا نہ کریں. تو خواہشات پہ قابو پانا صرف ہمارے ہاں جنسی خواہشات کو سمجھ لیتے ہیں کہ بس بیوی سے یا زنا سے بچ لینا، نہیں. اور کہیں سسٹم میں اس طرح کا آدمی لگا رہتا ہے تو ابھی تو رمضان چل رہا، رمضان میں نہیں. مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے تک اس کی عادت ڈالنا تاکہ غیر رمضان میں بھی ہم اس اللہ کے عہد و پیمان پہ باقی رہیں اور صبر و سلوان، صبر کی جو عادت ہم نے ڈالی ہے کہ بن دیکھے یعنی بغیر دیکھے اللہ کی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے ایک رائی کا دانہ بھی پیٹ کے اندر نہیں ڈالتے. ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے تو دوسرا حصہ اس کا ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے کہ وہ کانسیپٹ ہماری پوری زندگی میں وہ پیدا ہو جائے. اس کے لیے ایک سیزن آتا ہے، ایک موقع آتا ہے تاکہ ہم اس کے عادی ہوں اور اس کے لیے کوشاں ہوں اور غیر رمضان میں بھی ہم اسی طرح کی لائف گزاریں اور اسی طرح کی زندگی ہماری رہے. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہیں تب تو روزے کے اثرات ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور نہیں تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اب ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ جس طریقے سے غیر رمضان میں ان کی زندگی ہے رمضان میں بھی ان کی زندگی. ہاں تھوڑا سا کچھ جگہوں پہ جہاں پہ
مسلم کلچر ہے، تو اس طریقے سے جمعہ کے دن تھوڑا لباس بدل جاتا ہے کرتے پاجاموں میں، تو اس طریقے سے رمضان المبارک میں تھوڑا سا لباس بدل جاتا ہے، سر پہ ٹوپی سی آ جاتی ہے، مسجدوں کی آبادی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، تو یہ فرق تو دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن مقصد یہی نہیں، بلکہ مقصد وہ بھی اپنی جگہ پہ غنیمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ کم سے کم رمضان المبارک میں جو گھریلو ٹرمز ہیں لوگوں کے، کسی کو ماں باپ کو اپنے بچوں سے کوئی اعتراضات ہیں، بچوں کو ماں باپ سے اعتراضات ہیں، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، یہ جو سماج میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کم سے کم رمضان المبارک میں اس کی برکت، اس کے تقدس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ہم نظر انداز کر دیں کہ اللہ رب العزت کا یہ بابرکت مہینہ، کم سے کم اس میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی انا پہ قابو پانا ہے، اور اپنے اندر جو ایک انانیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اپنا ایگو ہے، اس کو پامال کرنا ہے، جس طرح اللہ کے سامنے ہم سرنگوں ہیں اور بن دیکھے بھی ہم ایک دانہ منہ کے اندر نہیں ڈالتے، تو یہاں پر اللہ کے حکموں کے جو چیزیں خلاف ہیں اس کے سامنے بھی ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی فائدے کی چیز حاصل ہوگی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے برکات اور فیوز کا جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف دسترخوان ہمارا بھرا ہوا رہے یا عید میں کپڑے ہو جائیں، یا یہی برکات نہیں، بلکہ برکات یہ ہے کہ ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری فیملی، ہمارا فیملی ٹرمز، یا ہمارے جو کلیگ لوگ ہیں یا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے اندر تبدیلی آئے، اور اب ہر ایک آدمی اگر اس طرح سے کوشش کرے تو اگر 100% ایک آدمی کو 100% نہیں، بلکہ ایک آدمی کو 50، ایک آدمی کو 50، تھوڑا سا یہ ہو، تھوڑا وہ بہانہ ملتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کے گلے شکوے دور ہوتے ہیں، تو یہ بھی قابو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی تو گویا کہ اس کے فیوز اور برکات تو ہم بولتے ہیں، یا فیوز برکات کا مفہوم ہم نے کچھ اور سمجھا ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اب اپنے معاشرے کو اور اپنے سماج کو ہمیں انالیسس کرنا ہے، کیا ان سب چیزوں میں کچھ تبدیلیاں ہمیں پیدا ہو پاتی ہیں؟ بہت سے وہ لوگ جن سے ہمارا سے کانٹیکٹ نہیں ہے یا کچھ دوریاں ہیں، کیا رمضان مبارک میں ہم ان سے کانٹیکٹ کر پاتے ہیں، یا ان سے ہم ریکال انہیں کر پاتے ہیں، یا اپنے ایگو پہ باقی رہتے ہیں؟ دیکھیے حج میں جانے لگتے ہیں تو پہلے زمانے میں لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کچھ خطا غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف کر دینا، یہ یعنی تصور، اور آج بھی کچھ جگہوں پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ آج کل وہ شب برات ابھی جو گزری ہے تو اس میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے کانسیپٹ پیدا ہونے لگا ہے، لیکن رمضان مبارک میں تو اپنی خواہشات پہ قابو پانے کا نام روزہ ہے نا، اپنے آپ کو روک لینے کا نام یہ روزہ ہے، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز کہ جو چیز ہماری طبیعت چاہتی ہے لیکن غیر اسلامی چیزیں ہیں، اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیے اس میں چلیے بہت سے لوگ شراب پینے سے بچ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ڈکیتی کرنے سے بچ لیتے ہیں، اور زنا کرنے سے بچ جاتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ جیسے میں نے مثال دی کہ ناپ تول میں کمی ہے، یا بزنس میں کہیں پر کوئی ڈپلیکیٹ یا اوریجنل ہے تو وہاں پر کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ کپڑا بیچنے کے سلسلے میں بھی دیکھیے کہ جو اس کا گز آتا اس گز میں بھی گڑبڑی ہونے لگی ہے، 1 میٹر کا کہہ کر کے، اور اس کم ہوتا ہے تو بعض کمپنی کم بناتی، اس کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ تو اگر اس میں رمضان المبارک میں اگر ہم اپنے جو چیزیں چلی اور اس میں بھی کچھ اپنے آپ کو تبدیل کریں تو پھر رمضان مبارک کے فیوز، اس کے برکات حاصل ہوں گے، اور اس کا جو ایک اچھا اثر ہماری روحانیت پہ پڑتا ہے وہ اس پہ اثر پڑے گا۔ جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں وہ ہم اس پہ کنٹرول کریں۔ عادتوں کو بدلنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، انسان کسی چیز کی لت لگ جاتی ہے، کسی کو بیڑی کی، کسی کو سگریٹ کی، تو دن میں تو انسان کنٹرول کر لیتا ہے۔ کچھ نجی چیزیں ہیں تو گالی گلوچ کی بات ہے، یا تلخ مزاج ہونے کی عادت ہے، یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کا مزاج ہے، تو اس پہ کنٹرول کرنے کا نام۔ دیکھیے روزہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، جب ان سے پر تہمت کا الزام لگا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا،
میں نے نظر مان رکھی ہے روزے کی، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا، تو بات چیزوں سے باز رہنے کا، رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کنٹرول میں، اس پہ سے باز رہنا چاہیے، جو اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، تب روزے کے فیوض برکات حاصل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔